بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دینی اعمال اور دنیاوی کام، اس میں ہر وقت ایک ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ دینی اعمال اور دنیاوی کام، کبھی کبھی دینی اعمال اور دینی باتیں، دین کا کوئی اور تقاضا، اس میں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی دین کی بات کہی جا رہی ہے تو اس وقت کوئی یہ سوچے کہ مجھے تسبیح پڑھنا ہے، اس لیے وہ کونے میں کہیں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہو، تو یہ پوچھنا چاہیے علماء سے کہ دین کی بات سیکھ لینا، معلوم کر لینا زیادہ افضل ہے، یا اس وقت کا تسبیح پڑھنا جس کا وقت بدلا جا سکتا ہے، تھوڑی دیر کی جا سکتی ہے اور بھی دیر کی جا سکتی ہے، تو اس وقت میں دین کی بات نفع کی چیز ہے یا اپنے معمولات ایسے پورا کرنا ضروری ہے؟ معمولات بھی پورے کرنے چاہیے، لیکن جب بھلی بات ہونے لگے، دین کی بات ہونے لگی، تو اس وقت اس کا جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کیوں مفتی صاحب بات صحیح ہے نا؟ تو دینی اعمال اور دنیاوی اعمال میں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، اور دینی اعمال کے ساتھ ساتھ دینی باتیں کبھی سیکھنے کو ملتی ہیں، تو کس اعمال کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور کس کا کرنا ضروری ہے، یہ خود بھی سوچ سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ کام اگر شریعت کی روشنی میں ہوگا تو اس کی قیمت لگے گی، اور کام ہماری طبیعت کے تابع ہوگا اور اس وقت شریعت کا مطالبہ کچھ اور ہوگا، تو یہ اعمال اتنا قیمتی نہیں بنے گا جتنا بننا چاہیے۔ اس لیے یہ دو باتیں ہوئیں، اور ایک بات جو کتاب میں پڑھی گئی الحمدللہ کہنے کی، یہ تمام نعمتوں کے بڑھا دینے کا ذریعہ ہے۔ جتنی نعمتیں ہم کو دی گئیں، اسی لیے کھانے میں دیکھو الحمدللہ، اور جتنے اعمال صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ بہت جگہ جڑا ہوا ملے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی سورج نکلتا ہے تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ اب سورج نکلنے میں بھی الحمدللہ کہنا الحمدللہ ہے۔ اگر سورج نہ نکلے، اس دعا کا مفہوم جو بھی ہو، لیکن اگر سورج نہ نکلے تو بتاؤ کیا حال ہوگا؟ اور ابھی تو ٹھنڈی کا زمانہ ہے، بعض علاقے میں تو سورج کئی دن نہیں نکلتا۔ سورج نہ نکلے تو کتنی کھیتی نہیں ہو سکے گی، کتنا خلل پڑ جائے گا پوری زندگی گزارنے میں۔ ہر آدمی، ہر جاندار کو نہیں، نباتات یعنی پیڑ پودوں کو بھی تکلیف ہو جائے گی۔ تو اس لیے الحمدللہ بہت آسان سی چیز ہے اور بہت نعمتوں کو بڑھانے والی ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے، ابھی اس وقت ہم لوگ مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ کی دی توفیق سے بیٹھا، الحمدللہ اللہ نے بیٹھایا، دینی بات سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ اب یہ نعمت کیسے بڑھ جائے گی جب دینی بات سن رہے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ تو بہت کچھ ہے اس میں، لیکن ایک تو یہ ہو جائے گا کہ دوبارہ بیٹھنے کی توفیق ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو خوشی میں اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ اور آپ بھی کسی سے خوش ہو جائیں تو اس کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ انعام بھی دیتے ہیں، اس نے کام بہت اچھا کیا۔ اس لیے بہت چھوٹا سا عمل ہے الحمدللہ کا۔ اللہ ہم سب کو موقع موقع پر، جس موقع پر الحمدللہ کہنا، زبان سے کہنا، کبھی جی بھی شامل کرنے کی کوشش کرنا۔ جی کی گہرائی جس عمل میں شامل ہو جاتی ہے اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، اور جس صرف زبانی رہتا ہے اجر تو اس پر بھی ملتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کے، بلکہ ہر نعمت پہ صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔